السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن کا خوبصورت آغاز تہجد کی نماز کے ساتھ۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج کے دن کا آغاز بھی میرا تہجد کی نماز سے ہوا۔ میں اٹھی، میں نے سب سے پہلے وضو کیا اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، تہجد کے ٹائم میں کثرت سے استغفار کرتی ہوں، جس نے الحمدللہ میری زندگی میں بہت سے معجزات کیے ہیں، بہت سی پوزیٹیوٹی استغفار کی بدولت میری زندگی میں آئی ہے۔ الحمدللہ مجھے آج بھی کوئی پرابلم ہو تو میں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کرتی ہوں اللہ پاک کے آگے۔ استغفار صرف آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ استغفار آپ کی زندگی میں معجزات بھی دکھاتا ہے۔ استغفار کے ذریعے اللہ پاک آپ کو رزق، صحت، اولاد، کاروبار میں برکت بھی عطا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں فجر کا ٹائم تھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز نئی صبح، نئی امید اور نئی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ جس دن کا آغاز اللہ پاک کے نام سے لیا جائے اس دن میں ویسے ہی بہت برکتیں آ جاتی ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے واک پہ گئی چھت پہ، اور اللہ پاک کی قدرت دیکھ کے دل تو بہت ہی خوش ہوا۔ اللہ پاک کی مخلوق دیکھ کے، آسمان دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے، دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا یہ خوبصورت آسمان اور اس کی وسعت ہمیں یہ یاد دلواتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی اتنی ہی وسیع ہے۔ ہر نئی صبح الحمدللہ ایک نئی نعمت ہوتی ہے، اور میں تو جب بھی آسمان کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی وسعت قائم کی ہے، کیا وہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو حل نہیں کرے گا؟ وہ تو دو جہانوں کا مالک ہے، اس کے تو قبضۂ قدرت میں دو جہاں ہیں، وہ تو ہماری بھی مشکلات کو حل کر دے گا۔ وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح معجزات کرے گا جیسے ہم سے پہلے لوگوں کے لیے کیے، جیسے رسولوں کے لیے کیے، نبیوں کے لیے کیے، صحابہ کے لیے کیے۔ ہماری بھی زندگی میں ہمارا رب معجزات کرے گا۔ جب بھی میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو میرا توکل مزید بڑھ جاتا ہے، میرا توکل اللہ پاک کی ذات پہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے گا، اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے گا۔ ہمیں ہر دن، ہر نئی صبح کا آغاز اللہ پاک کا شکر ادا کر کے کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نیا دن عطا کیا۔ الحمدللہ یہ میری روٹین ہے، میں روز گھر میں سورۃ بقرہ کا پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جادو کے سٹار، نظر بد، حسد کی نظر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے تو آپ بھی سورۃ بقرہ کا پانی کا چھڑکاؤ کیا کریں۔ چاہے آپ سے ایک دن میں مکمل نہ ہو، آپ 2 دن میں، 3 دن میں اپنی سورۃ بقرہ مکمل کر لیں اور اپنے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ لازمی کریں اور اس کو پئیں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھنا باعث برکت اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اگر آپ گھر میں برکت اور سکون چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ یہاں میں دعائے موسیٰ پڑھ رہی تھی۔ دعائے موسیٰ بہت پاورفل دعا ہے، ایک استغفار اور دعائے موسیٰ درود شریف۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ تین چیزوں کو تھام لیں، ان 3 چیزوں کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ خاص میری بہنوں کے لیے، ان کے اچھے نصیب کے لیے آپ دعائے موسیٰ پڑھا کریں۔ آپ سٹارٹ 100 سے کر سکتی ہیں۔ میں پہلے 100 پڑھتی تھی، پھر 300 ٹائم، پھر میں 1100 ٹائم، اب 2100 ٹائم۔ اب کبھی میں 2100 ٹائم پڑھتی ہوں، کبھی 1100 ٹائم۔ اگر آپ سے جتنا ہو سکے آپ 100 ٹائم سے سٹارٹ کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ یا 21 بار پڑھ لیا کریں، لیکن آپ دعائے موسیٰ لازمی پڑھیں۔ یہ میری بہنوں کے لیے بھی ہے، میرے بھائیوں کے لیے بھی، اچھی قسمت، اچھے نصیب کے لیے، رزق کے لیے ہوتی ہے دعائے موسیٰ۔ یہ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ اولاد تھی، نہ اچھا لائف سٹائل تھا اور نہ کاروبار تھا، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو رزق بھی عطا کیا، اولاد بھی، اچھا لائف سٹائل بھی، اور اللہ پاک نے ان کو ہر چیز عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے مشکل وقت میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے تب پڑھا تھا اور اللہ پاک نے ان کو معجزات دکھائے تھے۔ آپ سب بھی لازمی دعائے موسیٰ پڑھا کریں۔ اس کے بعد میں اپنی بک ریڈ کر رہی تھی، قرآن کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے، جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو بہت سے قرآن کے پیغامات کا پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا قرآن پاک ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کون سے پیغامات بھیجے ہیں۔
جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان کی اور ایک پکے مومن کی کامیابی قرآن پاک کو اچھی طریقے سے سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کو اچھی طرح سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ قرآن پاک کو دل میں اتارنا پڑتا ہے۔ آپ کو آپ کی زندگی کی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح آپ نے اللہ پاک کے حکم کے تابع اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی اطاعت کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ آپ لازمی قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ آپ یہ والی بک لے لیں، آپ کوئی بھی لے لیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آپ کو بہت سی بکس، بہت سی ایپس ملیں گی، آپ ادھر سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھیں۔ اور یہ ہے دوسری بک، بہشتی زیور۔ یہ اتنی اچھی بک ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کے بیچ میں ہمیں اسلامی احکامات، روزمرہ زندگی، ہماری زندگی میں جو چھوٹے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان سب کے احکامات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی جو زندگی کے چیزیں ہیں، زندگی میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے۔ بہشتی زیور کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ جب آپ اس کو دیکھ کے سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کی جو زندگی کے مسائل ہیں، جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، آپ کے لیے وہ بہت آسان ہو جائیں گی۔ آپ کو جو روزمرہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اس کے بیچ میں ہمیں نماز کے بارے میں، عقیدوں کے بارے میں اور شرک کے بارے میں، اچھی بری چیزوں کے بارے میں، اچھی بری عادات کے بارے میں، پاکی ناپاکی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم ہے۔ ہماری پوری لائف میں بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان ہر چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اس کا لازمی مطالعہ کریں۔ یہ بھی ایسی ایک بک ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، موسٹلی ہر گھر میں آپ کو ملے گی، ایک قرآن پاک اور بہشتی زیور، اور یہ ہر گھر میں موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میری کوئی بھی بہن یا بھائی مجھے سن رہا ہے تو آپ لازمی قرآن پاک اور بہشتی زیور کا مطالعہ کیا کریں۔ یہ ہماری زندگی کو آسان کرے گا، ہماری زندگی کے تمام مسئلے مسائل اور چھوٹی بڑی چیزیں، ہر چیز ان کے بیچ میں اللہ پاک نے کلیئر ہمیں بتائی، قرآن پاک میں بتائی گئی، اور بہشتی زیور میں بھی ہمیں بہت سی چیزیں کلیئر بتائی گئی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے۔ الحمدللہ میں نے جب سے بہشتی زیور پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو میری زندگی میں مجھے کافی چیزوں کے بارے میں علم ہوا ہے کہ کہاں پہ میں غلط تھی اور کون سی چیز میں نے کس طریقے سے اپنی صحیح کرنی، درست کرنی ہے۔ تو آپ بھی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم نماز میں مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم بھول چوک میں ہم بدعت و شرک والے کام کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں بدعت و شرک کے بارے میں بہت واضح بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے، کن رسومات سے بچنا چاہیے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے گناہ کر لیتے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کدھر غلطی کی ہے یا کدھر ایسے کوئی گناہ ہے جو ہمیں گناہ نہیں لگ رہا لیکن ہم مسلسل کر رہے ہیں۔ تو آپ لازمی بہشتی زیور اور قرآن پاک کا مطالعہ کیا کریں، چاہے روز قرآن پاک کی ایک آیت کا مطالعہ کریں لیکن لازمی کریں۔ بہشتی زیور کا سارا نہیں تو کسی ایک ٹاپک کا کر لیں لیکن لازمی کریں۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ہے مغرب کی نماز کا ٹائم اور اپنے رب کے آگے دوبارہ حاضر ہونے کا ٹائم۔ مغرب کا وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے لیکن سب سے پرسکون اور سکون دینے والا ٹائم مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک اس ٹائم بھی، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس ٹائم بھی بندے کی دعا بہت جلدی سنتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز ہمیں یہ احساس دلواتی ہے کہ دنیا کی مصروفیت سے بڑھ کے اللہ پاک کی رضا ہے۔ میں الحمدللہ روز مغرب کے ٹائم سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتی ہوں۔ جس گھر میں مغرب کے ٹائم سورۃ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں رزق میں برکت، رحمتیں اور نعمتیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل کریں تو آپ بھی روزانہ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کریں اور 41 ٹائم اول آخری درود شریف پڑھ کے یا معوذ پڑھا کریں۔ جو انسان مغرب کے ٹائم یا معوذ پڑھتا ہے 41 ٹائم تو اللہ پاک اس کو بہت عزت سے نوازتے ہیں۔ آپ بھی اول آخری درود شریف پڑھ کے 41 ٹائم یا معوذ پڑھا کریں۔
میں روز قرآن پاک کی تلاوت سنتی ہوں۔ سورۃ رحمان یہاں پہ سن رہی تھی اور مجھے بہت سکون ملتا ہے سورۃ رحمان سن کے۔ سورۃ رحمان میں اللہ پاک نے اپنی اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ رحمان سن کے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد آتی ہیں، اللہ پاک کے بے شمار ہمارے پہ کیے ہوئے احسانات ہمیں یاد آتے ہیں۔ جب بھی یہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دل خود سے ایک سوال کرتا ہے کہ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور واقعی میں اللہ پاک کے جتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم اللہ پاک کی کتنی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کتنی ناشکری اور شکوہ کر کے اللہ پاک کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر جتنی نعمتیں اور احسانات کیے ہیں، ہمارا اس پاک ذات سے شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہر نعمت اللہ پاک کی عطا کردہ ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا انسان بنائے۔ اگر آپ بھی اپنے رب کی نعمتیں جاننا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو شکر والا دل بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی روز سورۃ رحمان کی تلاوت سنا کریں۔ آپ کے اندر بھی اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، اللہ پاک کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں جو کہ ہم بھول گئے ہیں اور ہم شکوہ کرتے ہیں۔ سورۃ رحمان ہمیں شکر ادا کرنا سکھاتی ہے۔ پھر میں نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت سنی۔ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت ہمیں صبر، امید اور اللہ پاک پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرے گی کہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سورۃ والضحیٰ میں اللہ پاک ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ پاک کے اوپر یقین رکھے، اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھے۔ اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ صورت ہمیں سب سے بڑی چیز یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں اگر کبھی مشکل وقت آئے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک پہ یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پھر دن کا اختتام عشاء کی نماز کے ساتھ۔ اللہ پاک ہماری، آپ کی، میری دن بھر کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ یہ میں نے نماز عشاء ادا کی اور اس کے بعد سورۃ ملک پڑھی۔ جو انسان سورۃ ملک پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ بھی سورۃ ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو لازمی روز پڑھا کریں۔ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔